اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون اولئک المقربون۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے امام علیہ السلام کے برگزیدہ صحابہ کا تذکرہ اس مختصر سی گفتگو کے اندر زیر بحث ہے۔ اس آیہ شریفہ میں جسے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ مبارک واقعہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے۔ آپ کی خدمت میں جس بزرگ صحابی امام کا تذکرہ کرنا ہے ان کا اسم گرامی برید ابن معاویہ اجلی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگ علماء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5ویں اور 6 دونوں اماموں کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی کنیت ابو القاسم بتائی جاتی ہے۔ رجال کی کتابوں میں ان سے منسوب یعنی جو انہوں نے بیان کی ہیں خود ائمہ معصومین یعنی ان دونوں اماموں سے، اور باقی روات سے جو احادیث انہوں نے بیان کی ان کی تعداد تقریباً 206 ہے۔ فقہ کے مختلف ابواب میں ان سے مختلف احادیث نقل ہوئی ہیں۔ سن 148 ہجری میں ایک مضبوط قول کے مطابق امام علیہ السلام یعنی 6 امام کی حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 2 برس بعد یعنی سن 150 ہجری میں ان کی وفات کا سال ہے۔ 2 زاویے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ملحوظ نظر ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ 5 ایسی احادیث ہیں کہ جن میں سے 4 چھٹے امام کی ہیں اور ایک 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے۔ ان 5 احادیث کے اندر، اور یہ وہ 5 احادیث ہیں جو خود ان شخصیت یعنی جناب برید ابن معاویہ اجلی کے بارے میں ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں ہیں، لیکن 2 زاویوں سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی ائمہ معصومین نے ان دونوں اماموں نے ان کا کیا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے جو خود انہی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ بہت اہم 2 زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ وہ یہ کہ کیا فرمایا امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں، تو میں 5 احادیث کو ان 2 زاویوں میں بیان کر رہا ہوں۔ 6 امام کی ایک حدیث کے مطابق چند ایک ایسے اصحاب ہیں امام کے جن کے بارے میں امام کا یہ جملہ ہے کہ بشر المخبتین بالجنہ، چند ایک ایسے افراد ہیں جن کو بشارت بہشت دی گئی ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں سے ایک جناب برید ہیں۔ تو جنت کی بشارت ملنا یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ پھر میں نے جس آیہ شریفہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارک واقعہ کے اندر ایک پورا زاویہ ہے کہ قیامت کے دن انسانیت کو 3 حصوں میں جو تقسیم کیا جاتا ہے ان میں سے افضل، اشرف، اعلیٰ درجہ السابقون السابقون ہے۔ امام علیہ السلام جناب برید اور ان سے قریب قریب جو 5-6 افراد ہیں جو کہ اصحاب اجماع میں بھی ہیں، جنہیں بزرگ علماء نے افقہ الاولین کہا ہے، یعنی اولین فقیہ حضرات میں سے ان میں سے ایک جناب برید ہیں۔
امام نے یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہؤلاء السابقون السابقون اولئک المقربون. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے کہ یقیناً السابقون السابقون کی جو آیت ہے ایسے مراد ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ ہے، لیکن یہ ان کے مصادیق اعلیٰ ہیں. اور اب خود امام معصوم ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد السابقون السابقون اولئک المقربون کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کہا ہے، اوتاد الارض و اعلام الدین. دین کی نشانیاں ہیں یہ افراد. ان میں ایک جناب برید ہیں. اوتاد الارض، یہ لفظ اوتاد سورہ مبارک نبا میں بھی استعمال ہوا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ہم نے ان پہاڑوں کو گویا میخیں قرار دیا ہے زمین کے لیے، زمین جس کی وجہ سے بیلنس ہے، متوازن ہے. امام فرماتے ہیں یہ افراد زمین کے لیے گویا میخ ہیں جس کی وجہ سے زمین متوازن ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فضیلت میں ایک بہت بڑا جملہ ہے. لولا ہؤلاء، یہ افراد اگر نہ ہوتے، انقطعت آثار النبوۃ واندرست، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار منقطع ہو جاتے، آثار نبوت ملیا میٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اور آخری جو ان کی فضیلت میں، یعنی پہلے زاویے کے ضمن میں جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ 7ویں امام کی حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا، کہاں ہیں محمد ابن عبداللہ، یعنی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری کہاں ہیں، اصحاب کہاں ہیں، ساتھی کہاں ہیں؟ 7ویں امام یہ حدیث بیان فرماتے، پھر ارشاد فرماتے فیقوم سلمان کھڑے ہوں گے، مقداد کھڑے ہوں گے، ابو ذر کھڑے ہوں گے. یہ حواری ختمی مرتبت ہے. اور یہی منادی آگے چل کر ندا دے گا کہ کہاں ہیں محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد کے حواری، یعنی 5ویں اور 6 امام کے حواری، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھ ہی. تو پھر وہی 5-6 افراد ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، زرارہ ابن عیون ہیں، اور انہی میں ایک نام ہے جناب برید ابن معاویہ کا. یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت کے دن 5ویں اور 6 امام کے حواریوں کے طور پر بلائے جائیں گے اور یہ کھڑے ہوں گے. یہ ان 5 احادیث کے اندر اس ہستی کے فضائل تھے جو بیان کیے گئے. اب عرض کروں آپ کی خدمت میں دوسرا زاویہ، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ یہ مقام اور مرتبے یقیناً ہمارے عقائد کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ انعامات اور اکرامات اور کمال اور مدح و تعریف کا تعلق جو ہے وہ انسان کے فعل اختیاری سے ہے. یقیناً ایسا کام کیا ہے، ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسی زندگی گزاری ہے کہ حق بجانب ہیں کہ ان کو ان القابات سے نوازا جائے اور انہیں یہ انعامات اور اکرامات دیے جائیں. تو وہ کیا ہیں؟ یہ دوسرا زاویہ ہے جو ان 5 احادیث کے اندر ہے. اول جو انہی احادیث سے مستنبط ہے، اور وہ چیز یہ کہ ایک مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ. اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، وہ احکامات، ان احکامات کے امین ہیں، بہترین امین ہیں، منتخب نمائندے ہیں. کیونکہ لفظ نجبا بھی حدیث میں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. امین ہے کیا مطلب ایسے بہترین دیندار تھے کہ انہوں نے نہ فقط عمل کے ذریعے سے بلکہ پیغام اہل بیت کے ذریعے سے ان تمام تر حلال الہی اور حرام الہی کی محافظت کی ہے. یہ جو الفاظ میں آپ کی خدمت میں استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ بھی امام معصوم کے، کیونکہ امام نے ارشاد فرمایا حفاظ الدین، دین کے حافظ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کے امنا ہیں، یعنی یہ زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ خدا کے قائم کردہ حلال اور حرام کے پاسدار تھے. ایک مقام پر امام نے ارشاد فرمایا دعا کرتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے جن میں جناب برید بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ بہت اہم ہے، کیونکہ علت کہ وہ مقام کیوں ملا، کیونکہ یہ ہمارے ذکر کو زندہ کرنے والے ہیں. انہوں نے ہمارے ذکر کو احیا کیا ہے، زندہ رکھا ہے. اور پھر وہی جملہ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہو جاتے اور ملیا میٹ ہو جاتی وہ ساری محنت. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ختمی مرتبت
جو چیزیں لے کر آئے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام، ان افراد کی طرف انہیں منسوب کر رہے ہیں کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. ان کی اس قدر کاوشیں اور کوششیں ہیں. ایک اور چیز جو اس زاویے میں بہت اہم ہے، اور یہ امام کی چوتھی حدیث جو جناب ان ہستیوں کے بارے میں ہے جن میں جناب برید ہیں، بہت اہم جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ اسی السابقون کے ضمن میں ایک حدیث سے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں. یقیناً یہ جملہ کہنے سے پہلے، امام کا جملہ کہنے سے پہلے مختصر ایک جملے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے چلیں کہ یقیناً کوئی بھی شخص ان مقامات کو بغیر اہل بیت کے دروازے پر آئے پا نہیں سکتا ہے. جب تک محمد و آل محمد کے دروازے پر نہ آئے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نیک کام کرنے والا کیوں نہ ہو، آل محمد کے وسیلے سے اس کو یہ شرف ملتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو سابقون الینا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں ہماری طرف سبقت لے جانے والے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اہل بیت کی طرف سبقت اختیار کی ہے، اہل بیت کی طرف آگے بڑھ جانے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر 5 احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں 2 زاویوں سے عرض کیا ہے. ایک یہ کہ ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ، اور وہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا ہے. ہمارے بزرگ علماء کے بہترین جملے ان کے بارے میں ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خود احادیث ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اسے دیکھتے ضرور ہیں کہ آیا وہ حدیث صحیح ذرائع سے ہم تک آئی ہے یا صحیح ذرائع سے نہیں آئی ہے. تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں، لفظ ثقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بھروسے مند ہیں. اس کے علاوہ چند ایک اور الفاظ بھی ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے وجہ من وجوہ اصحابنا، بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، جناب برید ابن معاویہ کا. پھر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس دین کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ انہی کی احادیث کو روایت کرنے والے ان افراد میں ان کا شمار ہے کہ جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے. پھر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ 6 افراد ہیں جن کو افقہ الاولین کی لقب سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. افقہ وہی فقہ سے ہے، یعنی دین میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا، دین کے معاملے میں نہایت ہی حساس، ایسی شخصیت کو جو ہے وہ افقہ کہا جاتا ہے. افقہ الاولین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. شیخ امامکانی ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، ان کا جملہ بڑا بہترین ہے جناب برید ابن معاویہ کے بارے میں کہ وثاقت اور جلالت میں ان کے جو اعلیٰ درجے ہیں اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور لہو محل عند الائمہ، یہ علامہ حلی کا بھی جملہ ہے، اور بھی بزرگان کا جملہ ہے جو ان کی رجال کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر جناب برید ابن معاویہ کے بارے میں ملتا ہے کہ لہو محل عند الائمہ. آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے، اور وہ یہ کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. ایک سوال اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے مولا و آقا حضرت حجت پردہ غیبت میں ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے امام کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ کہ جو سب سے زیادہ دیندار ہے وہی سب سے زیادہ اپنے امام کے قریب ہے. اگر آپ دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ امیر المومنین سے لے کر 11ویں 12ویں امام تک کی جو زندگانیاں، سیرتیں ان کے اصحاب کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے قریب ترین افراد وہی ہیں جو سب سے زیادہ دیندار ہیں، جو سب سے زیادہ حرام اور حلال کی پاسداری کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں. وہ وہی افراد ہیں کہ جو اپنے دین پر بہترین انداز میں عمل کرتے ہیں، بلکہ اپنے زمانے میں وہ سب سے بہترین دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. ان پر کوئی سبقت لے جانے والا نہیں ہے. اسی لیے یہ حضرات السابقون السابقون اولئک المقربون کے مصداق قرار پاتے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سے بحق محمد و آل محمد کہ پروردگار ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام، دین الہی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کو سمجھ کر اس کا پابند بنائے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان ازواج مقدسہ کے قلوب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔